علامہ ابن جوزی مناقب علی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو کسی وقت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس وقت مشکل وقت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب حضرت علی مسائل کے حل کے لیے میرے پاس موجود نہ ہوں، اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قیصر روم نے کچھ سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات اس طرح کے تھے کہ ان کا جواب روم میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اور ان سوالات کے کرنے کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کی تذلیل کرنا تھا کہ مسلمانوں کو جب ان سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے تو مسلمان مذہب اسلام سے متنفر ہوں گے اور ہر طرف یہ بات پھیل جائے گی اور مسلمان بے عزت ہوں گے۔ اس لیے مسجد نبوی میں جلیل القدر صحابہ کی محفل بیٹھ گئی۔ قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی کہ یہ خط روم کے بادشاہ قیصر بنی الصفر کی طرف سے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے نام ہے۔ ان سوالات کے جواب بادشاہ روم کو درکار ہیں۔ جواب بتا دیں، وہ کون سی چیز ہے جو مخلوق نہیں اور جسے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا تعلق خدا سے نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس موجود نہیں؟ وہ کیا چیز ہے جس کے صرف بال ہی بال ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو شکم مادر میں نہیں رہیں؟ وہ کون سی ایسی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ ناقوس کی آواز کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے بس ایک بار پرواز کیا؟ وہ کون سی جگہ ہے جس پر سورج کی روشنی بس ایک ہی بار پڑی تھی؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور سائے کا محتاج نہیں؟ اور دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف کھانے ہوتے ہیں مگر وہ کھانے ایک دوسرے میں ملتے ہیں، یعنی آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں ایک ایسی چیز کیا ہے جو دنیا میں تو سب کے لیے ہے مگر آخرت میں صرف مومنین کے لیے ہوگی؟ جنت کی چابی کیا چیز ہے؟ حضرت عمر نے جب خط کی عبارت سنی تو فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات تو صرف برادر رسول اور باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط حضرت علی کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام بعد، تمہارا خط موصول ہوا۔ میں اپنے رب کی رحمت اور اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان سوالات کے جوابات تحریر کر رہا ہوں۔ وہ چیز جس کا اللہ خالق نہیں اور نہ ہی وہ مخلوق ہے، وہ خود اللہ رب العزت کی ذات مبارک ہے۔ وہ چیز جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ بات ہے کہ اللہ کا فلاں بیٹا ہے، فلاں بیٹی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی اس کے والدین ہیں۔ وہ چیز جو اللہ کے پاس موجود نہیں، وہ ظلم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ صرف بال ہی بال ہوا ہے، صرف منہ ہی منہ آگ ہے، صرف پاؤں ہی پاؤں پانی ہے، صرف آنکھ ہی آنکھ سورج ہے۔ حضرت آدم کا خاندان موجود نہیں۔ شکم مادر میں یہ 5 چیزیں نہیں ہیں۔ حضرت آدم، حضرت اسماء ایل کا دمبا، حضرت اماں ہوا، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت صالحہ کی اونٹنی۔ صبح ایسی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی ہے کہ حق ہے، حق ہے، ٹھہرو، ٹھہرو، خدا عادل ہے اور سچا ہے۔ کوہ طور کا پرندہ جس نے بس ایک بار پرواز کی، جس جگہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا اور سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، دریائے نیل کی اس زمین پر سورج بس ایک بار چمکا ہے۔ شجر طوبہ کا درخت تیز رفتار چل کر بھی 100 سال میں پار نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اس درخت کی شاخیں جنت کے تمام محلات میں جاتی ہیں، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی ہر گھر میں جاتی ہے اور پوری زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ جو درخت پانی کے بغیر اگا وہ حضرت یونس کے لیے اگایا گیا درخت ہے۔ دنیا میں اس کی مثال کدو کی بیل ہے، جنت کا برتن جس میں بے شمار نعمتیں ہوں گی مگر وہ آپس میں ملیں گی نہیں۔ اس کی دنیا میں مثال مرغی کا انڈا ہے جس میں سفید اور زرد دونوں پانی ہوتے ہیں مگر آپس میں ملتے نہیں۔ جنت کے سیب سے حور برآمد ہوگی، اس کی دنیا میں مثال اس طرح ہے جیسے دنیا میں سیب سے کیڑے نکل آتے ہیں مگر سیب میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے ہے وہ کھجور کا میوہ ہے۔ کھجور دنیا میں سب کھا سکتے ہیں، مومن بھی اور کافر بھی، مگر آخرت میں کھجور صرف مومن ہی کھا سکتا ہے۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابن مسیم سے روایت ہے کہ یہ خط جب روم کے بادشاہ کو ملا تو اس نے اپنے سوالوں کے جواب پڑھ کر کہا کہ یہ جواب سوائے خاندان رسول کے اور کون دے سکتا ہے؟ پھر اپنے قاصد سے پوچھا کہ ان سوالوں کے جواب کس نے دیے ہیں؟ قاصد نے بتایا کہ باب العلم حضرت علی نے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد روم کے بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ مجھے سوالوں کے جواب پڑھ کر یقین ہو گیا ہے کہ آپ رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں، آپ حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ کیسر روم نے اپنے دوسرے خط میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید تعلیم دیں، اور خاص طور پر روح کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ روح کیا ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے۔ یہ روح آخر کیا چیز ہے؟ شیر خدا نے جواب میں خط لکھا کہ روح ایک نورانی نقطہ ہے۔ روح ایک نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور اسی روح کی وجہ سے سب ذی روح زندہ ہیں، اور یہ روح سب جان رکھنے والی چیزوں کے پاس ایک خاص وقت تک کے لیے امانت ہے۔ جب اس روح کی مدت دنیا میں ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اس روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔